السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے 25 سوالوں میں سے سوال نمبر 7۔ سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ کے دربار خاص درجہ چاہتا ہوں۔ جواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال اور یہ جواب کیسے ہمارا درجہ بلند کرتا ہے اور اس میں دنیا اور آخرت میں کیا فائدے ہوں گے۔ جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں جو بھی انسان ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی درجہ ہوگا، لیکن یہ خاص درجے کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً یہ وہ درجہ ہے جہاں اللہ رب العزت بے حساب بخشے گا، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ خاص کی بات ہو رہی ہے۔ جب خاص کی بات ہو رہی ہے تو یہ وہ بندے ہیں جن پر اللہ کے انعام ہیں، اللہ ان کو بغیر حساب سے بخشے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی سفارش بھی کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں مگر دوسرے گناہ گاروں کو بخشش کا سبب بھی بنے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، کیسے یہ بن سکتے ہیں۔ ہم اللہ کا ذکر کرنے سے تو سبحان اللہ عزتیں بڑھیں گی، لیکن ہم کیسے اس کو بڑھ سکتے ہیں، اپنے درجے کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، یہ ذرا غور کرتے ہیں۔ اب اللہ کا ذکر کیسے کریں اور کیسے درجہ بڑھے گا، دین اور دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا ذکر ہم دنیا میں کیسے کر سکتے ہیں۔ یہاں بڑے ظرف کی بات ہے کہ کوئی بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، بڑے کمال درجے کی بات ہے جی، بڑا مقام ہے اس کا اور اللہ نے بڑی اس کو طاقت دی ہے جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ بڑی مشکل سی بات ہے، نہ ممکن نہیں ہے، مشکل سی بات ہے۔ اب یہ مشکل کو دیکھتے ہوئے صوفیاء نے تصوف کی زبان میں یہ کہا ہے کہ جو دم غافل وہ دم کافر۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ جو سانس ہماری نکل رہی ہے اگر وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو وہ کافر والی ہے۔ اب ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں تو دنیا میں یہ جو صوفیاء کی جو بات ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یہ کیسے پورا کریں گے ہم؟ کیا دنیا کمانا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کو اگر آپ غور سے سمجھیں گے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، تو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں ابھی، تو اللہ کے ذکر میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ گھر سے چلتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکلتے ہیں تو جب تک آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں تو اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، ہر قدم کے بدلے آپ کو نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو ہر قدم پہ نیکیاں لکھ رہی ہیں، اگر آپ اپنے رزق حلال کمانے کی طرف جا رہے ہیں تو ہر قدم پہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور پھر اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، نفع کر رہے ہیں، تو اگر وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں تو رزق حلال تو عین عبادت ہے، مطلب آپ پھر بھی ذکر میں ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کسی کے ساتھ چلتے ہوئے دھوکہ دہی نہیں کرتے ہیں، تو عین آپ عبادت میں ہیں، ذکر میں ہیں۔ تو یہی تو اللہ کا ذکر ہے، دنیا میں یہی تو درجے بڑھتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے گا، اس پرفتن میں بھی، اس پرفتن دور میں بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایماندار لوگوں کی بڑی قدر ہے، اللہ والوں کی بڑی عزت ہے۔ یہاں بھی درجے بلند ہو رہے ہیں، وہاں بھی درجے بلند ہوں گے۔ تو یہ تو دنیا کی بات ہے چھوٹی سی، جس کو سمجھیں گے تو بہت بڑی باتیں ہیں کہ آپ کو ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں رہنا ہے۔ تو جو سنت کا طریقہ ہے اس کو اپنا لیں، جو سچ والا راہ ہے وہ اپنا لیں، جو صراط مستقیم کی کوشش ہے وہ کرتے رہیں۔ تو اب دین کی بات کرتے ہیں۔ دین میں اب بات ہو رہی ہے درجہ بلند ہونے کی، اور پھر جب دین میں درجہ بلند ہو تو پھر اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے، اور جب اللہ کا ذکر ہو تو پھر یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ اللہ کا ذکر ایسے کرنا ہے، حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ منافق آپ کو ریاکار سمجھے۔ دوسری حدیث کا مفہوم سنیے کہ تم اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں۔ اب دیوانے کے دو معنی ہیں، ایک پاگل اور ایک وہ جو کھب جائے اس چیز میں جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں دیوانہ۔ اب پاگل تو یہاں لگ نہیں سکتا، اس کی وجہ ہے کہ یہ کوئی دنیا کی محبت نہیں ہے۔ تو اب دیوانہ جو ہے وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، تو جب اس کو دیوانہ کہا جائے گا تو وہ اللہ کی محبت میں کھب چکا ہے، یا وہ کھب رہا ہے، یا وہ کھبا ہوا ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ایسا ذکر کرو کہ تو تمہیں دیوانہ سمجھے، یعنی ایسی محبت کرو۔ اب اللہ سے محبت کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو۔ سب سے بڑی بات کہ آپ 5 وقت کی نماز کو اپنی عادت بنائیں، اگر نہیں ہے تو افسوس کی بات ہے کیوں نہیں ہے تو،
کیونکہ اس کے علاوہ آپ جتنی بھی نفلی عبادتیں کریں گے، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ہوا میں رہیں گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فرض کو چھوڑیں اور نفل کی عبادت کرتے رہیں اور کہیں کہ جی میں یہ اعلیٰ عبادت کر رہا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز کو اپنائیں، 5 وقت کی نماز ہر حالت میں فرض ہے۔ جان ہے، سانس ہے نا، اور عقل ہے تو نماز فرض ہے۔ اگر جسم میں طاقت نہیں ہے پھر بھی جس حالت میں بھی پڑھ سکتے ہو، آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، نماز فرض ہے، وہ تو پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اس کے اندر ذکر جو ہے وہ کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک اللہ اللہ جی، اب کئی صوفیاء اس طرح بھی ذکر کر کے گئے ہیں، اللہ 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 اللہ، اور کئی صوفیاء اللہ اللہ اللہ، کئی پڑھتے رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کئی پڑھتے رہے الا اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس ذکر کو بھی اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں تو دل سے اپنائیں، ضرور کریں، ضرور اپنے وظائف میں رکھیں، ضرور تسبیحیں پکڑیں، جیسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، پھر ہی درجے بلند ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا ذکر دلوں کے زنگوں کو مٹاتا ہے، پھر درجے بلند ہوتے ہیں، پھر شخصیت میں فرق آتا ہے، پھر انسان کو انسان بننے کی کوشش ہوتی ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے اپنا دل تر و تازہ رکھیں گے تو یقیناً وہ زنگ اتر جائے گا، وہ کالک اتر جائے گی، شیطان کا گھر نہیں بنے گا، وہاں محبت اللہ کی رہے گی تو اللہ اللہ ہوگی، اور جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے وہاں پھر کچھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ ذکر کو کرنا چاہتے ہیں تو آج میں ایک وظائف میں سے ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ آپ کو چاہیے کہ اس میں اعظم بنائیں۔ اس میں اعظم کا اکثر لوگوں کو نہیں پتا، تو یہ کوئی شریعت کی پابندی نہیں ہے جی، کوئی شریعت کی سنت نہیں بتا رہا میں، یہ نفلی عبادت کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں جو صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے نام یا اللہ کی صفات، کسی ایک صفات کو پکڑ لیں، جیسا کہ اللہ ہو، اللہ کا نام ہو گیا، آپ اللہ کی کئی صفات لے لیں، العزیز الجبار، یا منانو، یا حنان، یا حیو یا قیوم، کوئی ایک نام یا کوئی ایک صفت اللہ کی لے لیں اور اس کو اپنا معمول بنائیں اور اس کی تعداد اپنے اوپر لاگو کریں۔ شریعت کی پابندی نہیں ہے، پھر بھی آپ محبت سے جتنا چاہیں اس کو اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ محبت ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی محبت ہے اللہ سے۔ جو چاہے اس کو اپنے فرض ادا کرے وہ جنت لے لے، جو چاہے اپنے محبوب کو یاد کرتا رہے تو جنت لے لے۔ تو اس لیے اپنی اپنی محبت کی باتیں ہیں صاحب، آپ محبت کو بڑھائیں، اور اس کو طریقہ میں صوفیاء کا بتا رہا تھا آپ کو، کہ ایک اللہ کی صفت لیں، اللہ کا نام لیں، اور اس کو جو کثرت ہے، جو اس کی تعداد ہے، اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ مثال کے طور پر میں 100 دفعہ روز پڑھوں گا، اب آپ نے 100 دفعہ روز پڑھنا ہے، ایک ٹائم بنا لیں، 100 دفعہ آپ نے روز پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے، اس میں آپ نے بات کسی سے نہیں کرنی ہے، بس خالص اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ اور پھر ایک عرصہ جب گزرے گا نا، صوفیاء تو 40 دن کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ ایک دنوں کی ڈیوریشن کو چھوڑ دیجئے، پڑھتے جائیں اور زندگی کا معمول بنا لیں، یہ کوئی گھاٹے بند سودا نہیں ہے جی۔ پھر اگر یہ پڑھتے پڑھتے آپ کی زندگی کا معمول بن گیا، مثال کے طور پر اگر آپ خاموش ہیں پھر بھی زبان چاہ رہی ہے کچھ پڑھنا، تو فوراً وہی لفظ نکلے جو آپ نے معمول زندگی بنایا ہوا تھا، تو اسے اس میں اعظم کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ جو دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا ہو، مشکل کا سامنا ہو، تو اللہ کے ذکر کو بلند کریں۔ سب سے پہلی بات اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں۔ دوسری بات جو اس کے بعد صوفیاء لکھتے ہیں کہ جو اس میں اعظم ہوگا، جو آپ نے معمول بنایا ہوگا، جو آپ کی زبان پہ کثرت رہے گی، جیسے ہی آپ یہ ذکر سٹارٹ کریں گے اللہ آپ کی مدد کرنا شروع کر دے گا۔ اس کی وجہ صوفیاء لکھتے ہیں کہ ان لفظوں کی یہ جو صفتیں ہیں اللہ کی، یہ قرآن کے لفظ ہیں، اور جب قرآن کے لفظوں کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو محافظ بنایا ہے، اور جب آپ صفت کو پڑھتے جاتے ہیں جو محافظ ہوتے ہیں یہ آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ جب آپ سے مانوس ہوتے ہیں، پھر جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کر دے تو وہ بھی کہتے ہیں آمین، اور جب آپ کہتے ہیں آمین وہ آپ کے ساتھ مل کر کہتے ہیں آمین، آپ کی دعاؤں میں وہ کہتے ہیں آمین۔ تو جب وہ آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر کئی دعائیں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یہی ایک طریقہ رہا ہے صوفیاء کا کہ وہ اپنی زبان سے ایک اسم کو اپنا اسم اعظم بنا لیتے تھے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، لوگوں نے ان سے کئی فیض لیے ہیں۔ جو بھی ذکر زبان پہ لے آئے اور اس کو معمول بنا لے تو وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں، کسی کے سامنے بھی، کسی کے لیے بھی دعا کرے گا، اللہ اس کو ضرور فیض سے نواز دے گا۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کے ذکر کی تو برکتیں ہی بڑی ہیں۔
ہمیں ضرور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اگر اپنا درجہ بڑھانا ہے تو پھر کثرت سے ذکر کرو۔ یہ سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیا، اس سے دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکتی ہے۔ جو دنیا کو حساب سے اگر ذکر کرتا رہے تو دل میلا نہیں ہوگا، یقیناً وہ حرام نہیں کمائے گا، وہ حق حلال کی کوشش کرتا رہے گا، صراط مستقیم کے رستے کی تلاش کرتا رہے گا، کیونکہ وہ ذکر کرتا رہے گا تو اس کا دل صاف اور پاک اور زنگ سے دور رہے گا۔ اسی طریقہ سے اگر آخرت کو دیکھیں تو ذکر کرنے والوں کو رسول اللہ نے فرما دیا کہ درجے بلند ہوں گے۔ اب دونوں طرح کے دربار، ایک دنیا، ظاہری بات ہے اگر کوئی یہ کہے کہ جی دربار رب العالمین صرف قیامت والے دن ہی صرف ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا بھی دربار ہے رب کا، اللہ نے دربار لگایا ہوا ہے، مالک دے رہا ہے سب کو، کسی کو جولیاں بھر بھر کے، کسی کو سزائیں ہو رہی ہیں، کسی کو مکافات عمل کے نام سے سن رہے ہیں، سمجھ لیں۔ تو پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ بھی ایک دربار ہے، وہ بھی ایک دربار ہے، اس دربار میں بھی درجہ چاہیے تو ذکر خدا یعنی حق کا لال سنتوں پہ عمل، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے نفلی ذکر، نفلی عبادات کی جائیں، کوشش کریں اچھا بولیں، اچھا اخلاق ہو آپ کا، تو یقین کریں آپ عین عبادت میں ہیں، عین ذکر میں ہیں۔ اگر آپ کسی کو برا مشورہ نہیں دے رہے، بری محفل نہیں سجاتے، برے لوگوں میں نہیں بیٹھتے، برے لوگوں کے ساتھ نہیں آپ تعاون رکھتے، تو پھر یقینی طور پر آپ ذکر میں ہیں، عبادت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے گا۔ یہی ایک طریقہ کار ہے ذکر کا۔ اگر آپ نے دنیا اور آخرت کے بلند درجے تک پہنچنا ہے تو اللہ کے ذکر کو اپنائیے، اور اللہ کا ذکر رسول اللہ کی سنت اور اللہ کے نام کی بار بار کثرت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طریقہ سے دل سے اپنے ذکر کے لیے ہماری زبانوں کو تر رکھے، تاکہ ہم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں، مشغول رہیں، مبتلا رہیں، اور یہی ہمارا مشغلہ رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔